یہ حج کے مہینے چل رہے ہیں. حجاج اکرام الحمدللہ حج کے لیے روانہ ہے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ جو حجاج ہوتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور ہر مسلمان کی یہ تمنا ہے، یہ چاہت ہے کہ ہر مسلمان بیت اللہ کی زیارت کرے، خانہ کعبہ کا دیدار کرے، حج کو جائے، عمرے کو جائے. ہر انسان کی چاہت ہے. لیکن بعض اوقات انسان مال نہ ہونے کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، یا بعض اوقات ہمارے یہاں لوگ بہت بوڑھے ہو گئے، بیماری کی وجہ سے، ان تمام اور وجوہات کی وجہ سے ایک انسان بیت اللہ نہیں جا پا رہا، حج کو نہیں جا پا رہا، عمرہ نہیں کر پا رہا ہے. تو کیا ویسے لوگ جو حج اور عمرہ کو نہیں جا پا رہے ہیں مال کی وجہ، کسی بھی وجہ سے، ان کے لیے اسلام نے کیا سہولت دی؟ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ بالکل کریم ہے، لطیف ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھائیوں کچھ ایسے اعمال اپنے رسول کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو بتلائے ہیں جو اعمال بے حد آسان ہیں. اگر ہم اور آپ ان اعمال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے نیت کو خالص کرتے ہوئے اگر کریں گے تو انشاءاللہ ہم کو اور آپ کو یہیں بیٹھے بیٹھے حج اور عمرے کا بھی ثواب مل سکتا ہے. ایک بات دھیان رہے کہ جو اعمال ہم سیکھیں گے یا سنیں گے آج انشاءاللہ، سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ یہ اعمال کرنے سے کسی آدمی کو حج اور عمرہ کا جو فریضہ ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے. یعنی جب اس کے پاس مال اور استطاعت ہوگی تو اس کو حج کو جانا ہے، یعنی فریضہ ختم نہیں ہوا. لیکن ان اعمال کو جاننے سے جو اجر و ثواب ہے ایک حاجی یا ایک عمرہ کرنے والے کو ملتا ہے، وہ انشاءاللہ اگر نیت خالص ہے، عقیدہ آپ کا درست ہے، تو الحمدللہ انسان ان اجر و ثواب سے مالا مال انشاءاللہ ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جو آدمی حج کی استطاعت رکھتا ہو، حج کی استطاعت سے مراد بالغ ہے، عاقل ہے، مال ہے، صحت مند ہے، یہ تمام چیزیں اس کے پاس موجود ہیں. یعنی جو چیزیں حج کو ہونی چاہیے حج کو جانے کے لیے اس کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ حج کو نہیں جاتا ہے تو عمر بن خطاب کہتے تھے ایسے آدمی کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے. اس لیے بھائیوں، اگر کسی کے پاس مال ہے، صحت ہے، استطاعت ہے جو حج ایک حاجی کے لیے ہونی چاہیے حج کو جانے کے لیے، وہ ضرور بھی ضرور اللہ کے گھر کی زیارت کرے. اور حج کے تمام اراکین میرے بھائیوں مکہ میں ہوتے ہیں. مدینہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں حج کا. مدینہ چونکہ ہم اس لیے جاتے ہیں کہ وہ رسول کا شہر ہے، ٹھیک ہے، اور فضیلتیں جو ہیں، لیکن حج کے تمام چیزیں جو ہیں وہ مکہ میں ہی ہو رہی ہیں. تو کیا ایسے اعمال ہیں جو ہمارے رب نے ہمیں بتایا ہے اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جو ہر ایک مسلمان کو کرنا ہے؟ میرے بھائی ہم کوشش کریں کہ ہر ایک آدمی اس کو کرنے کی کوشش کرے. میں کچھ اعمال کا ذکر کروں گا، ایسے تو بہت سارے اعمال ہیں، وقت جتنا میسر ہو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہم اور آپ سب ان اعمال کو بجا لیں. اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ ہمارے پاس نبی کے پاس کچھ صحابی آئے جو مالی طور پر کمزور تھے، اور آ کر کے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کیا قصور ہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سے جو ہمارے بھائی مالدار ہیں، یعنی جو پیسے والے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، اور دیگر جو عبادات ہیں ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے ان کو مال زیادہ دیا ہے، لہٰذا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، وہ جہاد میں جاتے ہیں، اور تمام جو مالی عبادتیں ہیں وہ بجا لاتے ہیں. تو اے اللہ کے رسول وہ ہم سے ثواب اور اجر میں تو سبقت پا گئے. دیکھ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کیا قصور؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتلا دوں جن کو اگر تم کرو تو تم اپنے بھائیوں سے سبقت پا لو، آگے نکل جاؤ اعمال میں، اجر میں، ثواب میں، الا یہ کہ کوئی شخص ویسے ہی عمل کو کرے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول بالکل بتائیے. دیکھیے آپ غور کریے، صحابہ کی سوچ دیکھیے کتنی خوبصورت سوچ ہے ان کی. انہوں نے یہ نہیں سوال کیا کہ اللہ کے نبی وہ مالدار ہیں، ہمیں یہ بتلائیے کہ ہم بھی ان سے زیادہ کیسے مالدار ہوتے ہیں. تو ان کی سوچ کتنی خوبصورت ہے
وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول ہمیں وہ اعمال بتلائیے کہ ان سے اجر و ثواب میں ہم آگے نکل جائیں. یہ سوچے, خوبصورتی دیکھیے. الحمدللہ آپ نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد اگر تم میں کا کوئی بھی 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھے. کیا کرنا ہے ہم کو فرض نماز کے بعد؟ 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لے. آپ نے فرمایا اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. اس کو جہاد کرنے والا جو جہاد میں کرنے گیا ہے اس کو اتنا ثواب ملے گا, اس کو صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب ملے گا. اب آپ سوچئے, بعض اہل علم نے استدلال کیا ہے کیونکہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ مال کی وجہ سے وہ ہم سے اجر و ثواب میں آگے نکل رہے ہیں. تو بعض اہل علم نے کہا چونکہ حج اور عمرہ مالی عبادت ہے, اس میں کافی پیسے خرچ ہوتے ہیں اور جسمانی عبادت بھی ہے, تو استدلال کرتے انہوں نے کہا کہ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے الحمدللہ کہ ایسے آدمی کو جو اللہ کی رضا کے لیے اس کی نیت خالص ہے اور ہر فرض نماز کے بعد نمازوں کو ان کے اوقات پر پڑھتا ہے, سنت کے مطابق پڑھتا ہے, اس کے بعد ان اذکار کا اگر ذکر کرتا ہے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا اجر کا مستحق بنا دے گا, تو انشاءاللہ ایسے آدمی کو بھی اجر و حج و عمرے کا اور جہاد میں جانے کا اور صدقہ خیرات کرنے کا بھی انشاءاللہ سے کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. اب مجھے بتلائیے, اس نے کوئی فارم نہیں بھرا, اس نے لاکھوں روپے خرچ نہیں کیے, اس نے مینا اور عرفات کی جو تیز دھوپ ہوتی ہے, جو جان کے ان سے پوچھی کتنی تیز دھوپ ہوتی ہے, کتنی بھیڑ ہوتی ہے, طواف اور سعی میں کتنی مشقتیں آتی ہیں, بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے, یہ تمام سے وہ بچ گیا اور اس کو حج اور عمرے کا ثواب مل گیا. کتنا وقت لگتا ہے مجھ پر آپ کو فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر پڑھنے میں؟ ہمارا معاملہ کیا ہے آج؟ ایک تو کثیر تعداد ہم میں ایسے جو پڑھتے نہیں, اور جو پڑھتے ہیں سلام پھیرا اس کے بعد نہ اذکار کریں نہ ذکر کریں گے, فوراً سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. نہیں, ان چیزوں کو اپنے عمل میں لائیے اور اجر اور ثواب کے باعث آپ بھی بن جائیے. تو ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, بہت آسان عمل ہے بھائیوں, لیکن ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ ان عمل کو بجا لائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے, یہ پہلا عمل. دوسرا عمل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من مشى الى صلاۃ مکتوبہ فی جماعہ, جو مسجد کو آیا, ہم میں سے دیکھیں ہر ایک آدمی مسجد کو آیا ہے, کس لیے آیا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے. لیکن اگر نیت ایک چھوٹی چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے, نیت اگر خالص ہو تو ایک چھوٹی چیز کو اللہ تعالیٰ بڑا بنا دیتا ہے. نیت بہت امپورٹنٹ ہے. ایک آدمی 1 لاکھ روپے صدقہ کرے, اس کی نیت یہی کہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ بہت بڑا سخی, لیکن ایک آدمی اسی کے بالمقابل 10 روپے صدقہ کرے, جتنی اس کی استطاعت تھی, نیت خالص تھی کہ اللہ راضی ہو جائے, تو بھائیوں اس کا 10 روپیہ اس آدمی کے 1 لاکھ روپے سے بڑھ کر ہے. ہر آدمی مسجد آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, لیکن اگر میری آپ کی نیت یہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا کہ جو کوئی فرض نماز کے لیے اپنے گھر سے مسجد کو آتا ہے, اللہ اکبر, نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا فَهِيَ كَحَجَّةٍ, اس کو ایک حج کرنے کا ثواب دیتا ہے. دیکھیے ہمیں یہ باتیں پتہ نہیں, ہم میں ہر ایک آدمی مسجد آتا ہے الحمدللہ, اور میرے وہ بھائی الحمدللہ جو 5 وقت کے نمازی ہیں جو مسجد میں آتے ہیں, اگر وہ یہ سوچ کے آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ باتیں نکلی, صحیح الجامع کی حدیث ہے, تو سوچیے کتنا اجر ثواب کا باعث ہو جائے گا. ایک ایسا آدمی پھر گھر میں نماز پڑھنے سے رک جائے گا. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں, چلو ایک گھر میں نماز پڑھ لی, مسجد بغل میں ہوتے تو گھر میں نماز پڑھ لی. نہیں, اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے اذان سن لی, کان میں اگر اذان کی آواز جاتی ہے, تو فرض ہے یا ایک آدمی کے لیے, مسلمان کے لیے, کہ وہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھے. ہمارا معاملہ ہو گیا کہ گھر میں نماز پڑھ لیا. نہیں, ان تمام تر ثواب سے, اجر سے بھائیوں ہمارا محروم رہ جائے گا. تو ہم حج پہ نہیں جا سکیں, لیکن اگر یہ چھوٹے اعمال بھی ہم کرتے ہیں انشاءاللہ, تو ہم لوگ حج اور عمرے کا ثواب پا سکتے ہیں. یہ دوسرا عمل ہے. تیسرا عمل آپ نے بتایا, ایک آدمی باوضو ہو کر کے, یعنی اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اور مسجد کو آتا ہے. آپ مسجد میں جا کے وضو کر سکتے ہیں, لیکن الحمدللہ آج تمام تر سہولیتیں ہر آدمی کے گھر میں موجود ہیں. ایک آدمی باوضو ہو کر کے, یعنی گھر سے وضو کر کے آتا ہے مسجد کی طرف فرض نماز پڑھنے کے لیے.
اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو کتنا اجر ملتا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے، جتنا ایک حاجی میقات سے احرام باندھ کر کے نکلا. اللہ کو سوچیے، ایک حاجی میقات سے احرام باندھ کر کے آیا ہے حج کرنے کے لیے. بھائی اس حاجی کو جو ثواب مل رہا ہے اتنا ہی ثواب اس آدمی کو ملتا ہے جو باوضو ہوتا ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس اجر کو پالوں اور مسجد میں آتا ہے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے. اور آپ نے فرمایا جو باوضو ہو کر کے چاش کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، اس کو ایک عمرہ کرنے والا آدمی جو احرام باندھ کر کے عمرہ کے لیے آتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے. سوچیے اتنا ثواب ہے، عمل بالکل چھوٹا، اگر نیت خالص ہے بھائیوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، عقیدہ درست ہے بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال اگر ہم کرتے ہیں بھائیوں اللہ کے نظر میں اس کی بہت ہی بڑی قدر و قیمت ہے. یہ 3 اعمال ہو گئے. چوتھا آپ نے فرمایا ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 586، آپ نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعۃ، من صلی الغداۃ فی جماعۃ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس. کوئی آدمی نماز فجر با جماعت پڑھے اور وہیں پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرے، کہاں تک؟ حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. ثم صلی رکعتین، اس کے بعد وہ 2 رکعتیں نماز پڑھے، 2 رکعتیں نماز پڑھے. آپ نے فرمایا قالت لہ کاجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ. 3 بار آپ نے فرمایا. آپ نے کہا ایسا آدمی جو با جماعت نماز فجر پڑھتا ہے اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، تحمید پڑھتا ہے، تحلیل پڑھتا ہے، تکبیر پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اللہ سے مناجات کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، گویا اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا. ابھی فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے 3:36 3:37 سے غالباً. جماعت آپ کے یہاں 4:05 پر ہے، جماعت ختم ہوتے ہوتے 4:20 ہو جاتا ہے. سورج طلوع کا وقت ہے 5:02 یا 5:03 ایسی کچھ وقت ہے. سورج طلوع ہونے کا جو وقت ہے بھائیوں اس سے 10 منٹ یا 15 منٹ بعد رک کر کے اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو ایک کمپلیٹ حج اور ایک کمپلیٹ عمرے کا ثواب ملتا ہے. یعنی ڈیلی 5 لاکھ کا پیکیج آپ کو مل رہا ہے ڈیلی. آج ایک حج میں جائیے تو 5 لاکھ منیمم خرچے ہوتے ہیں، باقی آپ جتنا خرچ کر سکیں. ڈیلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو 5 لاکھ کا پیکیج دیا ہے ڈیلی. ہم لوگ اس کو بہت حقیر سمجھتے ہیں، لیکن سوچیے وہ آدمی اللہ کے نظر میں کتنا مقبول ہوگا، کتنا پیارا ہوگا، کتنا عزت والا ہوگا، اللہ کے ہاں اس کے چرچے ہوں گے بھائیوں جو آدمی یہ عمل کرتا ہو. ہم میں سے بڑے افسوس کی بات ہے آج اکثر لوگ نماز فجر ہی نہیں پڑھتے. کب پڑھتے ہیں؟ جب دل چاہتا ہے تب پڑھتے ہیں. نہیں، اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو یاد رکھیے اہل علم کہتے ہیں آپ کی نماز نہیں ہوئی ہے، آپ نے صرف کھانا پوٹی کی ہے، نماز آپ کی نہیں ہوئی ہے. اب اللہ کے آپ کیا جواب دیجیے گا؟ اللہ بہتر جاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے جو نماز فجر میں سویا رہا شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، دن بھر اس کا مزاج استراحت والا رہتا ہے. اب سوچئے شیطان پلید مردود آپ کے کان میں پیشاب کر دے، کتنی جسمانی بیماریاں آج ہمارے بیچ میں موجود ہیں. سوچئے کیوں؟ روح گندا ہو گیا، روح پلید ہو گئی ہے. گھر میں نحوست کیوں ہے؟ نماز فجر کو لوگ سوئے ہوئے. بعض علماء کہتے ہیں بھائیوں، بعض اہل علم کہا کرتے تھے کہ جس گھر میں 10 سال سے کوئی بچہ زیادہ ہو، یعنی گھر کے ممبرز میں سے 10 سال سے زائد لوگ موجود ہیں اگر ان میں کا کوئی بھی ایک بے نمازی ہے تو یاد رکھیں گھر میں نحوست آنے والی ہے، گھر میں پریشانیاں آنے والی ہیں. اس لیے بھائیو اپنے بچے کو 7 سال کا ہو جائے تو نبی نے کیا فرمایا؟ تنبیہ کرو، تاکید کرو نماز کے لیے. اور 10 سال کا ہو جائے تو نہ پڑھے تو کیا کہا آپ نے؟ 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو. اب جو 30 سال 35 سال 50 سال کے نوجوان بوڑھے میں موجود ہیں نمازی پر ان کا کیا کرو؟ 10 سال کا ہو جائے تو مارو. اور یہ 15 20 سال 25 سال 30 سال کے مستنڈے لوگ نماز نہیں پڑھتے آج، ان کا کیا کرو؟ سوچیے آپ، یعنی ایک آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد نماز نہ پڑھے، کتنی تعجب کی بات ہے. بھائیوں نماز نہ پڑھے اس کا ایمان نہیں ہے. اس نمازوں کی پابندی کریے، بالخصوص نماز فجر، نماز عصر کی. اس لیے بھائیوں
छोटा अमल है, अगर हम और आप करते हैं, आपने फरमाया हज उम्रे का सवाब मिलेगा। कितने अमल हो गए? 4। आपने क्या फरमाया? 5वां अमल बताता हूं। आपने फरमाया कि सलात फी मस्जिद कुबा, जो मस्जिद कुबा में नमाज पढ़े 2 रकात। अल्लाह अकबर। मस्जिद कुबा कहाँ है? मदीना में, मस्जिद नबी के कुछ किलोमीटर के फासले पर है। मस्जिद कुबा में जो 2 रकात नमाज पढ़े, आपने फरमाया का उम्र, उसको 1 उम्र का सवाब मिलता है। कितने मुबारक है वो लोग जो मदीना में रहते हैं, ये जो मदीना जाते हैं। ये रसूल के शहर की बरकत देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में आए तो सबसे पहले आपने मस्जिद कुबा की तामीर की। ये रसूल के शहर की बरकत है मेरे भाइयों, और हमारा रसूल खुद बाबरकत है भाई। रसूल की सुन्नत पे अगर अमल करेंगे जिंदगी में अल्लाह ताला बरकतों का नुज़ूल कर देगा। बरकत के माने ज्यादती नहीं होती है। हम सोचते बरकत के माने बहुत ज्यादा, नहीं। बरकत के माने अल्लाह ने आपको जितना दिया है उसमें सब कुछ अल्लाह पूरा करा देता है। इसको कहते हैं बरकत। वरना कितने लोग कितना कमाते हैं फिर भी कहते हैं कुछ होता नहीं। क्यों? बरकत अल्लाह ने उठा ली। क्यों उठा ली है? जिंदगी से इस्लाम की जो ताबेदारी थी उसकी सीने से, उसकी जिंदगी से निकल के अल्लाह ने बरकत उठा लिया। वो हमेशा हराम में मुलविस रहेगा, बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा। क्यों? अल्लाह की फर्माबरदारी उसकी जिंदगी में नहीं है। जिस दिन अल्लाह की फर्माबरदारी भाइयों जिंदगी में आ जाएगी, नबी का घर मिट्टी का है, नहीं है? बोलिए है कि नहीं? मेरा आपका घर अल्हम्दुलिल्लाह टाइल्स मार्बल वाला है। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये नेमत अल्लाह ने दी है, शुक्र करना चाहिए। एसी मस्जिद में आ जाए, सुभान अल्लाह। घर में एसी, गाड़ी में एसी, इतनी सहूलियतें अल्लाह ने दी। आज रसूल का घर मिट्टी का है भाइयों, चंद बर्तन है। अल्लाह अकबर। और इतना तंग है कि जब तहज्जुद आप पढ़ते हैं तो अम्मा आयशा लेटी रहती है, कहती थी कि मेरा पैर किबले की तरफ होता था, और जब अल्लाह के रसूल सजदे में जाते थे तो मेरे पैर को वहां से हटाते थे। इतना तंग घर है, लेकिन बरकतों का नुज़ूल देखिए उस घर में कितना होता है। वही वो घर है जहां पर कुरान की आयतें नाज़िल होती है। अल्लाह अकबर। देख रहे हैं? और बाज जो मुहर्रमी किस्म के लोग हैं ना, मुहर्रमी समझते हैं ना, या हुसैन या हुसैन, आने वाला है मुहर्रम, काले काले कपड़े पहनेंगे, सहाबा की तकफीर करने वाले लोग। और अल्लाह ने उनको किस तरीके से जलील किया है दुनिया में। देखिए, सहाबा को बुरा करने वाला लोग जिंदगी होता है, अल्लाह ने कैसा जलील किया उसको, अपने चेहरे और सीने पर जिंदगी भर मार रहा है। ये जलालत है भाई। ये लोग भूल गए कि जब तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे, हुजरे आयशा में अल्लाह की रहमतें बरकतें नाजिल होती रहती थी। और अल्लाह का करिश्मा देखो, अल्लाह की कुदरत देखो। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गुजर गए, हजरत आयशा के जो हुजरे में ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफनाए गए। आज भी रहमतों का और बरकतों का नुज़ूल अम्मा आयशा के उस मिट्टी वाले घर में हो रहा है। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह की कुदरत है भाइयों। जो आयशा को बुरा कहते हैं वो अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोग वो बेकार है, वो खत्म लोग हैं, ज़हन से पागल किस्म के लोग हैं। देखिए कैसा तमाचा अल्लाह ने मारा उनके ज़हनों पर, उनके चेहरों के भाइयों में। रसूल का घर बहुत तंग है, लेकिन बरकतें कितनी है, सुकून कितना है रसूल की जिंदगी में। क्यों? अल्लाह से ताल्लुक है भाई। जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह उसका हो गया भाई। इसलिए अल्लाह का फضل है भाइयों कि आज अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है। इन काम पर अमल करके देखिए। 2 रकातें जो मस्जिद कुबा में पढ़े, आपने फरमाया उसको 1 उम्रे का सवाब। इसलिए अगर कोई आदमी मदीना जाए, या हमारा कोई साथी, आपका कोई भाई मदीने में रहता है, मदीने में काम करता है, सऊदीया में रहता है, जब भी मदीने जाए उसको जरूर कहिए कि मस्जिद कुबा में 2 रकात नफिल पढ़ना। क्यों? 1 उम्रे का सवाब होता है। और मैं बताऊं, शायद आपकी तबलीग से वो पढ़े तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, जो किसी की खैर की बात सुन करके अमल करे, अमल करने वाले को उतना सवाब मिलता है, और जितना जिसने बताया था खैर की बात उसको भी उतना ही सवाब मिलता है। आपको भी सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। छोटी बातें हैं भाई। अल्लाह के रसूल फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी जो किसी हाजी के सामान को तैयारी में मदद करता है, हाजी के सामान की तैयारी में क्या करता है? मदद करता है। और जब वो हज को चला जाता है तो उसके घर की खैरगिरी लेता है, उसके घर में पूछता है सब चीजें मुहैया है कि नहीं, जब तक वो हज से वापस ना आ जाए। आपने फरमाया ऐसे आदमी को भी हाजी का सवाब मिलता है जो हज करने को गए। देखिए
آج ہمارا معمول ایسا ہے، اگر نہیں ہے تو کرنا چاہیے. اگر ایک ہمارا کوئی ساتھی، کوئی پڑوسی، کوئی دوست، کوئی بھائی اگر حج کو گیا ہے، چاہیے کہ ہم جا کر کے اس کے حج میں مدد کریں اور اس کے گھر کی خیر گیری لیتے رہے. بھائی ساری چیزیں مہیا ہے کہ نہیں ہے، سامان ہے کہ نہیں ہے، ماحول ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، بچے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، کوئی چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، صرف یہ خبر دینا بھائیوں اور مدد کر دینا. اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا جو آدمی حج کرنے کو گیا. سوچیے، سن رہے آپ نے فرمایا جو رمضان کے مہینے میں عمرہ کرے، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ. اللہ اکبر. جو رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے گویا وہ ایسا ہے اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے حج کیا ہے. اس لیے اگر کسی بھائی کے پاس پیسے میسر ہو ضرور بھی ضرور رمضان میں جا کر کے عمرہ کریے. ضرور بھی ضرور رمضان میں جا کر کے عمرہ کریے. بھائی کیوں؟ رمضان میں عمرہ کرنے والا گویا ایسا ہے جیسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا ہے؟ حج کیا ہے. آج ہمارے یہاں مدرس ڈے گزرا ابھی کچھ دن قبل. سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی ماں کی اور ماں باپ کے تعلق سے بڑی پوسٹ لگا رہے ہیں. عجیب بات ہے، اگر اتنا ماں باپ سے پیار ہے تو پھر آج یہ اولڈ ایج ہوم کیوں بن گیا؟ کیوں بن گیا یہ اولڈ ایج ہوم کا؟ تو کوئی تصور نہیں اسلام میں. کیوں لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ کہاں گیا مدرس ڈے؟ کہاں گیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں، جو ماں باپ کی خدمت کرنے والا حج اور عمرے اور جہاد کرنے والے کے زمرے میں ہوگا. اللہ اکبر. ایک آدمی اگر اپنی ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج عمرے کا ثواب دے دے گا، ایک جہاد میں جو مجاہد جاتا ہے اتنا اجر و ثواب دے گا، تو انشاءاللہ وہ آدمی اس کا محتاج ہو جائے گا. ابھی کچھ دن قبل عبدالرزاق بن بدر حفظہ اللہ مسجد نبی میں درس دیتے ہیں، بہت مفید درس دیتے ہیں بھائیوں. آج اس کا درس، ان کا درس انگریزی اور اردو ترجمے میں موجود ہے. ہم میں ہر ایک کو چاہیے کہ ان علماء کے درس سے مستفید ہوں. بہت پیاری باتیں ہوتی ہیں بھائی. ایک واقعہ بیان کرتے ہیں وہ اپنے درس میں. کہتے ہیں کہ ایک آدمی عمرہ کرنے آیا اور ملتزم سے وہ چمٹ گیا. ملتزم یعنی حجر اسود اور خانہ کعبہ کو جو دروازہ ہے اس ڈسٹنس کو کہتے ہیں، اس دوری کو کہتے ہیں ملتزم یا ملتزم. 2 میٹر کا فاصلہ ہے. چمٹ گیا، اپنے بدن کو لگا کر کے رو رو کے زاروں کا تار دعا کر رہا ہے. زاروں کا تار دعا کر رہا ہے. کیا دعا کر رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں اللہ جیسے تو نے سب کو اولاد سے نوازا ہے، اللہ مجھے بھی اولاد دے دے. اور حجر اسود کے بعد آپ دیکھیے گا کہ جو پولیس لوگ کھڑے رہتے ہیں کیونکہ بہت بھیڑ ہوتی ہے. ایک پولیس والا کی ڈیوٹی تھی وہاں پر، وہ دیکھ رہا ہے کہ ملتزم سے لپٹ کے چمٹ کے زاروں کا تار رو رہا ہے. اور اتنا زاروں کا تار ہو رہا ہے کہ اس کے ذہن میں، اس پولیس والے کے ذہن میں یہ بات ذہن نشین ہو گئی. زاروں کا تار، اللہ مجھے اولاد دے دے جیسے تو نے لوگوں کو اولاد دیا ہے. شیخ محترم فرماتے ہیں کہ 18 سال بیت گیا. کتنے سال؟ 18 سال. 18 سال کے بعد وہی آدمی آئے اور اتفاق کی بات تھی کہ اسی پولیس والے کی ڈیوٹی تھی اس جگہ حجر اسود کے پاس. آج بھی 18 سال کے بعد، اور آج بھی وہ پولیس والا دیکھتا ہے کہ ملتزم سے لپٹ کر کے وہ آدمی کیا دعا مانگ رہا ہے. آج کہہ رہا ہے اے اللہ میرے بیٹے کو ہلاک کر دے. اللہ کی قدرت دیکھیے. وہ پولیس والا حیران ہو گیا، یہ کیا بات ہوگی؟ یہ 18 سال پہلے یہی آدمی دعا مانگتا تھا کہ اللہ میرے بیٹے کو اولاد دے دے، مجھے اولاد دے دے. آج 18 سال بیت گئے تو وہ کہتا ہے اللہ میرے بچے کو ہلاک کر دے. وہ پولیس والا اس آدمی کے پاس جاتا ہے، اس کو سائڈ پکڑ کے لاتا ہے اور کہتا ہے میرے بھائی تو نے اپنی اولاد پر 2 ظلم کیے ہیں. کتنے ظلم کیے ہیں؟ 2. اس نے پوچھا کیا 2 ظلم کیا میں نے؟ کہا ایک 18 سال پہلے تو نے ظلم کیا تھا. اس نے پوچھا اولاد مانگنا ظلم ہے کیا؟ اس نے کہا نہیں، اولاد مانگنا ظلم نہیں ہے. تو نے صرف اللہ سے مانگا اللہ مجھے اولاد دے. جبکہ انبیاء کی دعا پڑھ قرآن میں کیا دعا کرتے تھے حضرت ابراہیم؟ ربی حبلی من الصالحین. اللہ اکبر. اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد دے. تو نے صالح اولاد کی دعا نہیں کی، تو نے صرف اولاد کی دعا کی. اس لیے اہل علم کہتے ہیں بھائیوں کہ ایک انسان اگر اولاد کی دعا کرے تو کیا کرے؟ اللہ مجھے نیک صالح تندرست اولاد دے. اللہ اولاد دے. اور اولاد کس سے مانگنا؟ اللہ سے، ادھر ادھر نہیں کہیں پر. بھائی صاحب
اللہ ہی اولاد دیتا ہے، چاہے بیٹا ہو بیٹی، اور اللہ چاہے تو کچھ نہ دے. تو نے نیک صالح اولاد نہیں مانگا اللہ سے، اس کا یہ نتیجہ، یہ پہلا ظلم. اور دوسرا ظلم، جب اللہ نے تجھے اولاد کی نعمت سے نوازا تو تو نے کیا کیا؟ اس اولاد کے ساتھ بجائے اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتا، اس کی ہلاکت کے لیے تو دعا کر رہا ہے. اس لیے اگر اولاد بگڑی ہوئی ہے بھائیوں، تو باپ کو چاہیے کیا کہ وہ اللہ سے دعا کرے، اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے دے، اللہ میرے بیٹے کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ میرے بیٹے کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا دے، اے اللہ اب میرے بیٹے کو تجھ سے اور تیرے رسول سے محبت کرنے والا بنا دے، اللہ میرے بیٹے کو اسلام پہ چلنے والا بنا، اللہ میرے بیٹے کو اسلام کی خدمت کرنے والا بنا. یہ دعائیں باپ کو کرنی چاہیے بھائیوں. بعض اسلاف ایسے بھی گزرے جو بہت کثیر الاولاد تھے، مانے اولاد بہت زیادہ تھی. آج ہمارے یہاں ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں. دیکھیں کتنی چھوٹی سوچ ہے آج ہمارے یہاں، کتنی چھوٹی سی. اس کو کہتے ہیں لبرل سوچ، اس کو کہتے ہیں ماڈریٹ اسلام. لبرل سوچ والے لوگ، ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں. اللہ رحم فرمائے ایسی سوچ پر. بھائی بعض لوگ اسلاف ایسے گزرے کہ لوگ پوچھتے کہ آپ کے پاس اللہ نے اتنی اولاد دی، سب کے سب الحمدللہ نیک و صالح، سب کے سب نیک و صالح، سب کی دنیا آخرت بہتر. کیسے؟ کہتے تھے جب ہم تہجد پڑھا کرتے تھے. ہمیں کا کون باپ آج تہجد پڑھتا ہے؟ اس لیے باپ کو چاہیے کہ بیٹے کے لیے تہجد خود پڑھے، اور دوسرا کی تہجد میں بیٹے کے لیے دعا کرے. جی وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ہے نا، پڑھا نا آپ نے. اللہ نے دو نبیوں کو بھیجا تھا، موسیٰ اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام، دو یتیم بچوں کے خزانے کو دلوانے کے لیے. نبی کو بھیجا دو یتیم بچے کے خزانے کو دلوانے کے لیے. کیوں؟ اللہ نے کہا کیوں؟ یہ جو یتیم بچے تھے نا، ان کا باپ بہت نیک تھا. وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا. باپ نیک ہوگا بھائیوں، بچے نیک ہوں گے. بیٹا حافظ بنے گا. ہاں بہت لوگوں میں دیکھتا ہوں، ہمارے یہاں اسکول میں بہت سارے پیرنٹس آتے ہیں، شیخ صاحب میرے بیٹے کو حافظ بنا دیجیے، میری بیٹی کو حافظ بنا دیجیے. واللہ میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کا میں اسٹیٹس دیکھتا ہوں گانا بجا رہا ہے. دیکھیے یہ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ حافظ بن جائے. کیا بنے گا حافظ بن کے؟ پہاڑ توڑ لے گا. حفظ آپ نے کروا دیا، عمل نہیں ہے قرآن پر، کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ حرام سے نہیں بچتا، نمازوں کی زندگی میں پابندی نہیں، گانا بچانا میوزک اس کی زندگی میں، کیا فائدہ ہے حافظ کا؟ وہ اور لعنت کا مستحق بن رہا. شیخ صاحب میرے بچے کو حافظ بنا دیجئے. ارے تو نیک بن، یہ اسٹیٹس میں گانا لگا رہا ہے. دیکھیے سوچئے، بچہ نیک ہو، بچہ اسماعیل علیہ السلام جیسا چاہیے، باپ ابراہیم جیسا نہیں بنے گا. باپ کو ابراہیم جیسا بننا ہوگا. کہتے تھے میں تہجد پڑھتا تھا نا، تو رات اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتا تھا اپنے بچوں کے لیے، دعا کرتا تھا اللہ میرے بچوں کو نیک اور صالح بنا. باپ کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے بھائی. اس لیے باپ کو چاہیے کہ دعا کرے، دعا کریے بچوں کے لیے. اس پرفتن دور میں بالخصوص دعا کرنا چاہیے، بچے نیک نکل جائے، الحمدللہ کامیاب ہو گئے آپ الحمدللہ بطور باپ. اور کسی کی بیٹی ہے تو بالخصوص اس کے لیے دعا کریے. باپ کے دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کرے گا انشاءاللہ، اگر باپ نیک ہے تو انشاءاللہ. اس لیے پہلے نیک بننا ہے بھائی. یہ چھوٹے اعمال اور کئی اعمال ہیں بھائیوں، اگر وقت ملے آپ کو میں بتاؤں گا، لیکن ان کم سے کم ان چھوٹے اعمال پر غور و فکر کریے. ان چھوٹے اعمال کو کریے، آسان اعمال ہے. آپ حج اور عمرے کا ثواب پا سکتے ہیں، اور کئی اعمال میں نے آپ کو بتایا اور ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جتنی باتیں ہم نے سنی، اللہ ہم سب سے پہلے مجھے اور ہم تمام بھائیوں کو عمل کرنے والا بنا دے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اللہ اپنے دین پر قائم اور دائم رکھے. جب تک ہمیں اللہ زندہ رکھ عقیدے توحید پہ قائم رکھ. اے اللہ جو بیمار انہیں شفا کاملہ کلی عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو پریشان کی پریشانیوں کو دور کر دے، پریشانی کو خوشحالی میں بدل دے. اور اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرض کے ادائیگی کے لیے غیب سے مدد عطا فرما. اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت عطا فرما. اللہ جب تک ہمیں دنیا میں قائم اور دائم رکھ، اللہ اپنے دین پر قائم رکھ. اللہ جب تک ہمیں موت دیتے اس حال میں موت دے کہ تو ہم سے راضی ہوں، تجھ سے راضی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.